بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے سیر دریا۔ فارسی زبان میں دریا کے معنی سمندر کے آتے ہیں، تو سیر دریا، سیر کے معنی سیرنا، گھومنا، تو سیر دریا کا ترجمہ ہوگا سمندر کی سیر۔ یہ بھی شاہ ایران کے سفر نامے سے انتخاب ہے ان کی کتاب کے اندر۔ تو کہتے ہیں امسال دوستے بحج رفتہ بود، امسال اس سال، دوستے ایک دوست نکرہ ہے، بحج حج کو، رفتہ بود گیا۔ امسال دوستے بحج رفتہ بود، اس سال ایک دوست حج کے لیے گیا تھا۔ می گفت، اس نے کہا، یعنی اس دوست نے جو اپنا حج کا سفر تفصیل سے بیان کیا، اور وہ جیسے گیا تھا اور اس نے جو ہے اپنا جیسا سنایا آنکھوں دیکھا حال، اس کو انہوں نے شاہ ایران نے اپنے الفاظ کے اندر جو یہاں نقل کیا ہے۔ می گفت، اس نے کہا، ازیں جا سوار کالسکے بخار شدہ، ازیں جا، ازیں جا اس جگہ سے، سوار ہو کر، سوارے کالسکے بخار شدہ، کالسکے بخار پہلے آ چکا ہے، کالسکے بخار کے معنی آتے ہیں ریل گاڑی۔ ازیں جا اس جگہ سے، سوارے کالسکے بخار شدہ، ریل گاڑی میں سوار ہو کر، بمبئی رفتم، میں جو ہے بمبئی پہنچا۔ چند روز آجا بودم، چند روز میں وہاں رہا، یعنی چند روز میں بمبئی کے اندر رہا۔ چند روز آجا بودم، چند دن میں بمبئی میں رہا۔ صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم، صبح جس صبح، کے می جس صبح کے مجھ کو، باید بکشتی بخار نشینم جہاز پر سوار ہونا تھا، بحری جہاز پر سوار ہونا تھا۔ نشینم بیٹھنا تھا، مجھے بیٹھنا تھا، یہ اچھا ترجمہ کریں گے، مجھے سوار ہونا تھا۔ صبح کے می باید جس صبح کہ مجھے، بکشتی بخار نشینم بحری جہاز کے اندر۔ دیکھیے فارسی زبان میں کشتی کے معنی جہاز کے آتے ہیں، تو کشتی کا ترجمہ کشتی سے مت کیجیے گا، کشتی کا ترجمہ جہاز سے کریں گے۔ اور اردو زبان میں کشتی کے معنی کشتی کہتے ہیں، کشتی کہتے ہیں ناؤ کو، چھوٹے ناؤ ہوتے ہیں سمندر کے اندر، اس کو جو ہے اردو زبان میں کشتی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں کشتی کہتے ہیں جہاز کو، بڑے جہاز کو۔ صبح کے می باید بکشتی بخار نشینم جس صبح مجھے جہاز پر سوار ہونا تھا، زود کے معنی آتے ہیں جلدی، فوراً۔ زود برخاستہ اٹھنا، بیدار ہونا۔ بساحل، ساحل کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو۔ زود برخاستہ، صبح جلدی اٹھ کر، صبح جلدی اٹھ کر، بساحل رفتم، میں سمندر کے کنارے گیا۔ بدریا نگاہ کردہ، سمندر میں میں نے نگاہ اٹھایا، یعنی سمندر کی طرف میں نے دیکھا۔ بدریا نگاہ کردہ دیدم، سمندر کی طرف نظر ڈالی تو میں نے دیکھا، متصل قائق و کرجی است، دیکھا کہ ناؤ اور کشتیاں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیے قائق کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں ناؤ کے، اور کرجی کے معنی آتے ہیں کشتی کے۔ متصل قائق و کرجی است، ناؤ اور کشتیاں لگی ہوئی ہیں، کہ بار آدم از ساحل، جو بار آدم آدمیوں کو، از ساحل سمندر کے کنارے سے، بردہ اٹھا کر،
بکشیہ حمل کنند، جہاز تک لے جاتی ہیں۔ تو جہاز سمندر کے اندر، سمندر کا جو کنارہ ہوتا ہے ساحل سمندر، اس سے جو ہے 500 میٹر دور، تھوڑی دور پر لگے ہوتے ہیں۔ تو آدمی پہلے سمندر کے کنارے میں چھوٹی کشتی پر سوار ہوتا ہے اور اس سے جو ہے جہاز کے پاس جاتا ہے۔ جہاز سے سیڑھیاں نیچے ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے آدمی جہاز پر سوار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں من ہم در قائق نشستہ بکشتی داخل شدم، میں بھی ایک کشتی میں بیٹھ کر بکشتی داخل شدم، جہاز میں داخل ہو گیا۔ 2 ساعت بظہر ماندہ، کہہ رہے ہیں ظہر سے 2 گھنٹے پہلے، 2 ساعت 2 گھنٹہ بظہر ماندہ، ظہر میں باقی تھا، یعنی ظہر سے 2 گھنٹے پہلے لنگر کشتی را کشیدہ، جہاز کے لنگر کو اٹھا کر براہ راستے پر افتادن ڈال لیا گیا۔ دیکھیے جو بحری جہاز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جہاز کے نچلے والے حصے میں ایک تیر کی طرح، یعنی تیر جیسے جو ہے ترچھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت ہی وزنی موٹا جو ہے لوہا ہوتا ہے، کئی ٹن کا ہوتا ہے، وہ جو ہے جہاز کے نچلے حصے میں رسی یعنی تار وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، اس کو لنگر کہتے ہیں۔ تو جب جہاز کو روکنا ہوتا ہے نا، تو اس کو جو ہے سمندر کی سطح تک جو ہے لے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جس تار میں اور جس زنجیر کے اندر بنا ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ بھاری لوہا جو ہے جا کر سمندر کے تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاز ایک جگہ رک جاتی ہے، اور سمندر کی لہریں جو ہے اس کو زیادہ ادھر ہلا نہیں پاتی ہیں، تو اس کو لنگر بولتے ہیں۔ اور جب جہاز کو جو ہے روانہ ہونا ہوتا ہے تو لنگر کو اٹھا دیتے ہیں، اسی کو جو ہے زنجیر کو کھینچ لیتے ہیں، اور جو لوہا سمندر کے نیچے گیا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو اب جہاز جو ہے چلنے لگتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں لنگر انداز ہونا۔ اگر کیا کہتے ہیں سفر شروع کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لنگر اٹھانا، جہاز نے اپنا لنگر اٹھا دیا۔ تو یہ بھی جو ہے ان کے دوست، شاعران کے دوست بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں تا عصر دریا آرام بود، عصر کے وقت تک سمندر پرسکون تھا، یعنی جو ہے سمندر کے کنارے جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے موجیں جو ہے بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں، اور لیکن سمندر کے اندر تھوڑا اور آگے جائیں گے تو سمندر پرسکون ہو جاتا ہے، بالکل پانی جو ہے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر اور جائیں گے آگے تو کبھی کبھی جو ہے طوفانی ہوا کی وجہ سے سمندر کے اندر پھر تلاطم آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تا عصر دریا آرام بود، عصر تک سمندر پرسکون تھا، تورے کے امواج مثل کوہ، اس کے بعد ہے بعد کم کم متلاطم شد، اس کے بعد سمندر میں تھوڑی تھوڑی لہریں اٹھنے لگی، اس کے بعد کم کم تھوڑی تھوڑی متلاطم شد، سمندر میں موجیں اٹھنے لگی، تورے کی امواج مثل کوہ بلند می شد، اس طور پر کہ وہ موجیں پہاڑ کی طرح ہو گئی، یعنی پہاڑ کی طرح بلند ہونے لگی، یعنی اتنی تیز موجیں اٹھنے لگی کہ بالکل پہاڑ کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس طور پر کہ امواج کی موجیں مثل کوہ بلند می شد، پہاڑ کی طرح بلند ہونے لگی۔ ہمہ اہل کشتی بحالت منقلب افتادہ بودن، تمام جہاز والے بحالت منقلب اوندھے حالت میں افتادہ بودن گر پڑے، یعنی جب جو ہے جہاز ڈانو ڈول ہونے لگا، کبھی ادھر کبھی اوپر کبھی نیچے جو ہے، تو اس میں جو ہے سب لوگ اوندھے منہ گر پڑے۔ مگر میں اور چند دیگر لوگ کہ نیفتادہ بودیم، ہم لوگ نہیں گرے تھے، اور خودداری می نمودیم، اور ہم لوگ خودداری دکھلا رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو بہادر ثابت کر رہے تھے کہ اتنی جو ہے تلاطم خیز موجوں کے آنے کے باوجود اور جہاز کے اتنے ہلنے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے بالکل جو ہے صحیح سالم ہیں، اور ہم لوگ جو ہے گرنے والے نہیں ہیں۔
مگر میں وچن اشخاص دیگر اور دیگر چند لوگ کہ نیفتادہ بودم ہم لوگ نہیں گرے تھے، وہ خودداری می نمودم اور ہم لوگ خودداری دکھلا رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم خلاصہ بخطر عظیم گرفتار شدہ بودے، کہہ رہے ہیں کہ آخر کار یعنی مختصر یہ کہ بخطر عظیم گرفتار شدہ بودیم، ہم اس بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، یعنی اب طوفان آنے والا تھا اور ہم اس کے اندر جو گرفتار ہو چکے تھے۔ ولے کے ترجمہ کریں گے مگر بعض فضل خدا شامل حال بود، لیکن پھر اس کے بعد خدا کا فضل شامل حال رہا کہ بعد مساعد از عقب کشتی ما آمد، بعد مساعد موافق ہوا کہ بعد مساعد از عقب کشتی ما می آمد کہ موافق ہوا ہمارے جہاز کے پیچھے سے آئی کہ مارا زود تر بطرف مقصد می برد، جو ہمارے جہاز کے کیا کہتے ہیں ہم لوگ شامل حال ہوئی کہ موافق ہوا ہمارے جہاز کے پیچھے سے آئی اور جو ہم لوگوں کو زود تر بطرف مقصد می برد، جو ہم لوگوں کو منزل کی طرف جل لے چلی۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر بادبانی جہاز ہوتے تھے۔ بادبانی جہاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے ایک بڑا سا جو ہے جہاز کے اوپر ایک جو ہے بہت لمبا جو ہے لکڑی لگا دیا جاتا ہے اور اس لکڑی پر جو ہے ایک بڑا سا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جو ہے ہمیں جو ہے مغرب کی طرف جو ہے سفر کرنا ہے تو لوگ جو ہے ہوا کا انتظار کرتے تھے کہ سمندری ہوا کا رخ کب جو ہے مغرب کی طرف ہو جائے۔ جب جو ہے مغرب کی طرف ہو جاتا تھا تو جو ہے اس بادبان کو کھول دیتے تھے۔ تو اب جب ہوا تیز کی چلتی تھی تو اس لکڑی پر جو کپڑا باندھا ہوتا تھا اس پر جو ہوا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جا کر لگتی تھی تو جہاز جو ہے تیزی سے آگے بڑھتی تھی۔ تو کبھی کبھی جو ہے کیا ہوتا تھا کہ آدمی سفر شروع کیا اور ہوا جو ہے جو مغرب کی طرف چل رہی تھی وہ مشرق کی طرف الٹا چلنے لگتی تھی، تو اس کو کہتے تھے باد مخالف، اور جو ہوا اگر مغربی کی طرف چل رہی ہے تو اس کو کہتے تھے باد موافق۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد باد مساعد موافق ہوا از عقب کشتی ما ہمارے جہاز کے پیچھے سے آمد چلی کہ مارا جو ہم کو زود جل تر بطرف مقصد اپنے ہمارے مقصد کی طرف می بود لے چلی۔ کہنے شب راتا صبح حمید طور دریا متحرک امواج بود، رات سے صبح تک سمندر اسی طرح موجیں مارتا رہا اور متحرک رہا۔ من ان کے خوابیدم میں تھوڑا ہی سویا، صبح بعد از نماز و تلاوت قرآن بدریا نگاہ کا دم، صبح کو نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد میں نے سمندر کی طرف دیکھا، دیدم میں نے دیکھا، آب دریا خیل آرام بود کہ سمندر کا پانی بہت پرسکون تھا، یعنی جو ہے سمندر کے اندر موجیں نہیں اٹھ رہی تھی اور سمندر جو ہے پرسکون تھا۔ ماہی ہائی بزرگ بڑی مچھلیاں از دریا سمندر سے برآمدہ نکل کر روئے آب پانی کی سطح پر باز می کد کھیل رہی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ماہی ہائے بزرگ بڑی مچھلیاں از دریا سمندر سے برآمدہ نکل کر روئے آب پانی کی سطح پر باز می کرد کھیل رہی تھی۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔